إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم مختصر حمد و ثنا کے بعد صحیح بخاری یہ ایک حدیث جس کے راوی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دو فرشتے آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک فرشتے نے کہا یہ تو سو رہے ہیں، دوسرے فرشتے نے کہا اس شخص کی آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل بیدار ہے۔ ان میں سے ایک فرشتے نے کہا اپنے اس صاحب کی مثال بیان کرو۔ دوسرے فرشتے نے کہا میں اس کی مثال بیان کرتا ہوں لیکن یہ سو رہے ہیں،
اگر میں بیان بھی کروں اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کہا ہے؟ فرشتے بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک شخص جب سو جائے، سونے کے بعد اسے پتہ نہیں چلتا کہ باہر کہنے والے کیا کہہ رہے ہیں، لیکن آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے، فرشتوں کا تو یہ عقیدہ ہے جب بندہ سو جائے اس کو پتہ نہیں چلتا، اسے علم نہیں ہوتا، لیکن آج ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ایک شخص مر جائے، اس کو دفنایا جائے، دفنانے کے بعد اس کو سب چیزوں کا علم ہوتا ہے کہ قبر کے باہر کون کھڑا ہے، کیا مانگنے آیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی حاجت کیا ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، رزق کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے، صحت کی ضرورت ہے۔ مرنے کے بعد، دفنانے کے بعد اس کے قبر کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی ضرورت کو، حاجت کو، مشکل کو پیش کرتے ہیں قبر والے کے سامنے، اور یہ عقیدہ ہے کہ قبر والا سنتا ہے، دیتا ہے، جو اس سے مانگو۔ حالانکہ فرشتوں کا کیا عقیدہ ہے؟ جب ایک بندہ سو جائے، مر نہیں جائے، سو جائے، سوئے ہوئے شخص کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے متعلق کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات۔ دوسرے فرشتے نے کہا یہ سو رہے ہیں، اس کی آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل بیدار ہے۔ یہ خاصہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ آپ سو رہے ہیں لیکن آپ کا دل بیدار ہے۔ تو اس فرشتے نے مثال بیان کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ کیا فرمایا کہ اس شخص کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا۔ گھر بنانے کے بعد، تیار ہونے کے بعد اس نے ایک دسترخوان سجایا۔ دسترخوان میں تمام قسم کے کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں اس نے رکھ دی۔ پھر ایک دعوت دینے والے کو بھیجا کہ جا لوگوں کو دعوت دے۔ جو اس کی دعوت کو قبول کرے گا وہ اس گھر میں بھی داخل ہوگا اور دسترخوان میں سے کھائے گا، پیے گا بھی۔ دوسرے فرشتے نے کہا مثال تو تم نے بیان کر دی ہے، لیکن اس مثال کی تفسیر بیان کریں، وضاحت کریں۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں تاکہ یہ سمجھ جائے۔ پہلے والے فرشتے نے کہا گھر بنانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اور گھر جنت ہے، اور جو دعوت دینے والے ہیں جس کو دعوت کے لیے بھیج دیا،
وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ گھر بنانے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں اور گھر جنت ہے۔ دعوت دینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب جو شخص اس داعی کی دعوت کو قبول کرے گا وہ گھر میں داخل ہوگا اور دسترخوان میں سے کھائے گا پیے گا، اور جو اس داعی کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا نہ گھر میں داخل ہوگا نہ دسترخوان میں سے کھائے گا پیے گا۔ دسترخوان جنت، داعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھیجنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں۔ آپ داعی ہیں۔ آگے فرشتے نے کیا کہا؟ من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، آپ کی سنت کو اپنائے گا، آپ کی سیرت کے مطابق زندگی گزارے گا، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ آگے فرشتے نے کیا کہا؟ محمد فرق بین الناس، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرق کرنے والے ہیں لوگوں کے درمیان میں۔ فرق بین الناس کا معنی کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ لوگ حق پر چلنے والے، کچھ لوگ باطل پر چلنے والے، کچھ لوگ توحید پر ہیں، کچھ لوگ شرک پر ہیں، کچھ لوگ سنت پر ہیں، کچھ لوگ بدعت پر ہیں۔ یہ کس طرح سے پتہ چلے گا کہ توحید کس کے پاس ہے، شرک پر کون ہے، سنت کے مطابق نماز کون پڑھتا ہے اور بدعت کے مطابق نماز کون پڑھتا ہے، کس کی نماز مقبول ہے اور کس کی نماز مردود ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ دونوں لوگ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ میں حق پر ہوں، میرے پاس توحید ہے، دوسرا یہ کہتا ہے نہیں میرے پاس توحید ہے۔ ایک شخص یہ کہتا ہے جو نماز میں پڑھتا ہوں یہ سنت کے مطابق ہے، دوسرا یہ کہتا ہے کہ جو نماز میں پڑھ رہا ہوں وہ سنت کے مطابق ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ مثال کے طور پر ہم رفع الیدین کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نماز میں رفع یدین نہیں کرتے، ہم سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ ہمارے اس معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو سینے پر ہاتھ نہیں باندھتے، ہم نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے اس معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نماز میں سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے، ہم پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے اس معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر نماز نہیں پڑھتے، ہم قبروں کے اوپر چادر نہیں چڑھاتے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو قبروں پر چادریں چڑھاتے ہیں، ہم قبروں کو پختہ نہیں بناتے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو قبروں کے اوپر کبے بناتے ہیں، قبروں کو مضبوط کرتے ہیں، ہم قبر کے اوپر چادر نہیں چڑھاتے۔ ہمارے اس معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو قبروں کے اوپر چادر چڑھاتے ہیں۔ کس طرح سے پتہ چلے گا کہ نماز میں رفع یدین کرنے والا درست ہے، صحیح ہے، یا نہ کرنے والا صحیح ہے؟
کیسے پتا چلے گا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے والا صحیح ہے یا نہ پڑھنے والا صحیح ہے، آمین زور سے کہنے والا صحیح ہے یا نہ کہنے والا صحیح ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے والا جو لوگ ہیں وہ صحیح ہیں یا جو نہیں ملاتے وہ صحیح ہیں، کیسے پتا چلے گا؟ فرشتے نے بیان کر دیا، محمد فرق بین الناس، محمد الرسول اللہ، یہ فرق بین الناس ہے۔ اللہ کے رسول بتائیں گے کہ رفع الیدین کرنے والے صحیح ہیں یا نہ کرنے والے صحیح ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے والے صحیح ہیں یا نہ پڑھنے والے صحیح ہیں۔ محمد فرق بین الناس، محمد الرسول اللہ فرق بین الناس ہے، یہ بتائیں گے کس کا عمل درست ہے کس کا عمل غلط ہے۔ یہ مقام، یہ شان کسی اور کا نہیں، نہ صحابی رسول کا ہے، نہ کسی امام کا ہے، نہ کسی پیر کا ہے، نہ کسی مرشد کا ہے، نہ کسی عالم کا ہے، نہ کسی مجتہد کا ہے، نہ کسی حاکم کا ہے کہ اس کو یہ مقام دیا جائے کہ فرق بین الناس، ایک امام بھی فرق بین الناس ہے۔ جب امام کا نام ہم لیتے ہیں، کسی پیر کا نام ہم لیتے ہیں، آگے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ امام، پیر، مرشد، مولوی، عالم، بزرگ ان کو نہیں مانتے۔ یہ سنیں، ہم ہر اس امام کو امام مانتے ہیں جو ہمیں اللہ کے رسول کے قریب کرے، ہر مولوی کو مولوی مانتے ہیں جو مولوی ہمیں اللہ کے رسول کے قریب کرے، ہر عالم کو عالم مانتے ہیں جو عالم ہمیں اللہ کے رسول کے قریب کرے، ہر بزرگ کو بزرگ مانتے ہیں جو بزرگ اللہ کے رسول کے ہمیں قریب کرے، جو امام ہمیں اللہ کے رسول سے دور کرے ہم اس کو امام نہیں مانتے، جو عالم ہمیں اللہ کے رسول سے دور کرے اس کو عالم نہیں مانتے، جو مولوی ہمیں اللہ کے رسول سے دور کرے اس مولوی نہیں مانتے، اور جو پیر، جو مرشد ہمیں اللہ کے رسول سے دور کرے ہم اس کو پیر نہیں مانتے، ہر امام کو امام مانتے ہیں جو اللہ کے رسول کے ہمیں قریب کرے، بزرگ کو بزرگ مانتے ہیں جو بزرگ ہمیں اللہ کے رسول کے قریب کرے۔ یہ کون سے امام ہیں؟ ہم ان کو امام کیوں مانے جو ہمیں اللہ کے رسول سے دور کرے؟ یہ حدیث ہے، اب اس کی تشریح میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ فرشتے نے کیا کہا؟ من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ مقام کائنات میں کسی اور کا نہیں کہ امام کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، عالم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، پیر کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، پیر کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، مرشد کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ کائنات میں یہ مقام
نہ کسی صحابی کا ہے، نہ کسی تابعی کا ہے، نہ کسی پیر کا ہے، نہ کسی مرشد کا ہے، نہ کسی عالم کا ہے، نہ کسی مولوی کا ہے۔ یہ مقام کائنات کے امام، مکہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ کا ہے کہ جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا، رسول کی پیروی کرے گا، رسول کی سنت کو اپنائے گا، رسول کے فرامین پر عمل کرے گا، آپ کے ارشادات پر عمل کرے گا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی پیروی کرے گا، عصا محمدا فقد عصا اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ یہی نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو آپ دعوت دینے آئے ہیں وہ جنت کی طرف دعوت دینے آئے ہیں، اور فرشتے نے یہی بات بیان فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گھر بنانے کے بعد ایک دائی کو بھیجا، دعوت دینے والے کو بھیجا، اور کیا فرمایا؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت فرمائی، اور یہ جنت کا راستہ ہے۔ اور یہی بات کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ اے میرے صحابہ اکرام، اللہ سبحانہ وتعالی ساری امت کو جنت میں داخل کرے گا الا من ابا، لیکن جو جنت میں جانے سے انکار کریں گے اللہ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ صحابہ اکرام پریشان ہوئے، تعجب کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سے لوگ ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کریں گے؟ ہم نے اسلام قبول کیا، جنت کے لیے اولاد کو قربان کیا، جنت کے لیے مال کو قربان کیا، جنت کے لیے علاقے کو قربان کیا، جنت کے لیے برادری کو چھوڑا، جنت کے لیے سر کو کٹوایا، جنت کے لیے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سے لوگ ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کو سجایا، اور آپ نے کیا فرمایا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کریں گے۔ کیا فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا، میری اطاعت۔ آج اللہ کی قسم ہم دعوت نہیں دیتے، عالم ہمارے پاس بھی ہیں، قاری ہمارے پاس بھی ہیں، محدث ہمارے پاس بھی ہیں، بزرگ ہمارے پاس بھی ہیں، نہ ہم کسی شیخ کی طرف دعوت دیتے ہیں، نہ کسی عالم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ہم جب بھی دعوت دیتے ہیں، چاہے جمعے کا خطبہ ہو، کانفرنس ہو، جلسہ ہو، جلوس ہو، ہم یہ دعوت دیتے ہیں، لوگوں آ جاؤ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کی طرف۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہو گیا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی
اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ آج اللہ کی قسم کئی جماعتیں ہیں جن کا بنیادی کام یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کیسے کریں، دن رات لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اللہ کی نافرمانی کی طرف، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی طرف۔ اب آپ دیکھیں کچھ لوگ عقل کی وجہ سے بھی اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، عقل کی وجہ سے۔ کس طرح؟ مثلا یہ رجب کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج ہوئی ہے۔ آپ زمین سے آسمان میں گئے، جو حدیث تفصیل کے ساتھ ہے وہ علماء اکرام سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کچھ عقائد کا انکار کیا، کچھ باتیں ثابت نہیں تھی، ان کو ثابت کرنے کی کوشش کی، معراج کے واقعے کو ثبوت بنا کر، ہارڈ بنا کر۔ کیسے؟ وہ یہ کہنے لگے ایک انسان کیسے ممکن ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں جائے اور مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں کی سیر کرے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ناممکن ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انسان نہیں ہیں، بشر نہیں ہیں، آپ نور ہیں، آپ نور ہیں۔ نور بھی کیسے؟ نور من نور اللہ۔ وہی عقیدہ یہودیوں کا، یہی عقیدہ عیسائیوں کا، یہی عقیدہ مسلمانوں کا۔ یہودیوں نے کیا کہا؟ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ یہی عقیدہ مسلمانوں کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ تم اللہ کے رسول کو میرا حصہ سمجھتے ہو، تم اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں سمجھتے، بشر نہیں سمجھتے، نور سمجھتے ہو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کے بطن سے پیدا ہوئے، نہ اللہ کے جسم سے، اللہ کے نور سے نہ کوئی پیدا ہوا، نہ اللہ جنا گیا، نہ اللہ نے کسی کو جنا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے برابر کا کوئی بھی نہیں، اللہ کے برابر کا کوئی بھی نہیں۔ بیک وقت دنیا کے لوگ، کائنات کے لوگ اللہ سے مانگے، اللہ سب کی زبان کو سمجھتا ہے، سب لوگوں کی حاجت کو سمجھتا ہے۔ لوگ تو دور کی بات، عشرات الارض، زمین میں چلنے والی کیڑے مکوڑے، اللہ ان کی بھی آواز کو سنتا ہے، اللہ اس کی بھی آواز کو سنتا ہے۔ اور اس کائنات میں افضل ترین انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں، زندہ ہیں۔ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلے، چلو کچھ کھاتے ہیں، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، چلتے باہر۔ جب باہر نکلے، ابو بکر بھی تھے، ابو بکر گھر سے باہر نکلے، کہا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، میں بھی اس کھانے کی وجہ سے نکلا ہوں۔ جب کھانے کے لیے نکلے، کہتے ہیں چلو سعد کے گھر میں۔ جب سعد کے گھر کے باہر پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کیا، السلام علیکم یا سعد، اے سعد تم پر سلامتی ہو۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھے
اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلام کو سنا لیکن جواب آہستہ دیا، وعلیکم السلام۔ کیوں؟ تاکہ سعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار سلام کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں سلامتیاں ہم پر نازل ہوں۔ 3 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کیا، سعد رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لگتا ہے سعد گھر میں نہیں، لگتا ہے سعد گھر میں نہیں ہے، چلو چلتے ہیں۔ جب جانے لگے سعد نے محسوس کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، دروازہ کھولا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا، کہا اللہ کے رسول میں گھر میں ہوں، آپ آ جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سعد، میں نے 3 مرتبہ سلام کیا تھا۔ سعد نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول میں نے جواب بھی دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، موجود ہیں، دنیا میں ہیں، آپ کو علم نہیں کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہیں یا نہیں ہے، سعد نے سلام کا جواب دیا ہے یا نہیں دیا، کوئی علم نہیں۔ لیکن آج کوئی بزرگ مر جاتا ہے، دفن ہو جاتا ہے، منو مٹی کے نیچے آ جاتا ہے، چادریں چڑھائی جاتی ہیں، پھر کیا عقیدہ بنایا جاتا ہے کہ یہ صاحب قبر ہماری آواز کو سنتا ہے، جو چیز ہم مانگنے آئے ہیں یہ صاحب قبر قادر ہے، ہمیں دے سکتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیوں کے ولی ہیں، اماموں کے امام ہیں، زندہ ہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں کہ سعد گھر میں ہے یا نہیں، سعد نے سلام کا جواب دیا یا نہیں دیا، آپ کو تو یہ علم نہیں۔ چلو موضوع کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ کہتے ایک بشر آسمان پر کیسے جا سکتا ہے؟ ناممکن ہے، بشر ہے اور آسمان 7 آسمانوں کی سیر کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ ہمارے جماعت کے مشہور اور معروف عالم دین مناظر اسلام سید سبطین شاہ حفظہ اللہ نے بہترین بات کی ہے۔ سبطین شاہ حفظہ اللہ نے کہا ایک بشر آسمان میں نہیں جا سکتا، ہمارا بھی عقیدہ ہے۔ تو یہ دوست خوش ہو گئے کہ جو عقیدہ ہمارا ہے وہی عقیدہ تمہارا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک بشر آسمان پر نہیں جا سکتا، تمہارا بھی عقیدہ یہی ہے کہ ایک بشر آسمان پر نہیں جا سکتا۔ سبطین شاہ نے کہا آگے ہمارا عقیدہ تو سنیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے ایک بشر آسمان پر نہیں جا سکتا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم کب کہتے ہیں کہ بشر خود گیا ہے؟ ہم نے کب کہا کہ بشر خود گیا ہے؟ ہم کہتے ہیں بشر گیا نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا۔ رب نے کیا فرمایا؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ نور ہے، اپنے نور کو لے کر گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنے نور کو لے کر گیا، بلکہ کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گیا۔ بندہ خود نہیں گیا بلکہ بندے کو اللہ لے کر گیا۔ ہم کب کہتے ہیں بشر خود گیا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ لے کر گیا۔ تم یہ بولو کہ اللہ بھی نہیں لے جا سکتا ہے، کیا اللہ بھی نہیں لے جا سکتا ہے؟ اللہ تو قادر ہے۔ عقل کی وجہ سے قرآن اور حدیث کا انکار کیا جاتا ہے، عقل کی وجہ سے۔ آج ہم رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں عقل کو معیار نہ بنائیں، قرآن اور حدیث پر
اس طرح عمل کریں جس طرح سے ابو بکر صدیق نے کیا، قرآن و حدیث پر عمل اس طرح سے کریں جس طرح سے عمر فاروق نے کیا، عشرہ مبشرہ نے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے کیا۔ انہوں نے عقل کو معیار نہیں بنایا۔ یہی واقعہ جب ابو جہل کے ہاتھ میں پہنچا تو ابو جہل کہنے لگا آج میں بتاؤں گا ابو بکر کو کہ جس کا کلمہ انہوں نے پڑھا ہے وہ اپنی مرضی سے باتیں کرتا ہے۔ ابو جہل کی ملاقات ہوئی ابو بکر صدیق سے۔ ابو بکر صدیق سے سوال کیا، اے ابو بکر، ایک شخص یہ کہہ دے رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی میں گیا، مسجد اقصی میں اماموں نے نبیوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی، پھر میں نے 7 آسمانوں کی سیر کی ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ ابو بکر نے کہا نہیں۔ کہا یہی بات محمد الرسول اللہ نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر نے کیا کہا؟ اے ابو جہل، یہ ناممکن ہے، مشکل ہے کہ رات کے کچھ حصے میں ایک شخص مسجد حرام سے مسجد اقصی میں جائے، مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کی سیر کرے، یہ ناممکن ہے۔ اگر یہی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، رب کعبہ کی قسم، اس بات کو میرا عقل نہیں مانتا لیکن میرا ایمان قبول کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو جس طرح ابو بکر مانتے تھے، ابو جہل کی طرح نہ مانو۔ ابو جہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے، ابو بکر بھی اللہ کے رسول کو مانتے تھے، لیکن ابو جہل آپ کی ذات کو مانتے تھے، آپ کی زلفوں کو مانتے تھے، آپ کے شہر کو مانتے تھے، اور ابو بکر آپ کی ذات کو بھی مانتے تھے اور آپ کی بات کو بھی مانتے تھے۔ ہم کہتے تھے ذات کو بھی مانو، اللہ کے رسول کی بات کو بھی مانو۔ یہ حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ فرشتے آئے آسمان سے، آپ سوئے ہوئے تھے، ایک فرشتے نے کہا اس کی مثال بیان کرو، دوسرے فرشتے نے کہا یہ تو سو رہے ہیں، کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے کیا کہا؟ دوسرے فرشتے نے کیا کہا؟ اس کی آنکھیں سو رہی ہیں، دل بیدار ہے، تم بیان کرو، یہ سمجھیں گے۔ فرشتے نے مثال کو بیان کیا کہ اس شخص کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، گھر بنانے کے بعد اس میں ایک دسترخوان کو سجایا، دسترخوان میں ہر قسم کے کھانے پینے کی چیزیں رکھ دی، پھر ایک دعوت دینے والے کو بھیجا، دعوت دینے والے نے دعوت دیا، لوگوں آ جاؤ، گھر بنایا گیا ہے، میری دعوت کو قبول کرو، میری دعوت کو قبول کرو گے، دسترخوان میں سے کھاؤ گے۔ فرشتے نے کیا کہا؟ اس مثال کو سمجھاؤ۔ مثال سمجھ میں نہیں آیا کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ فرشتے نے یہ کہا کہ گھر بنانے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور گھر جنت ہے، اور دائی دعوت دینے والے محمد الرسول اللہ ہیں، اور جو شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرے گا، آپ کی اطاعت کرے گا، جنت میں داخل ہوگا، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت کی نعمتوں کو کھائے گا۔ فرشتے نے کیا کہا؟ من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرق کرنے والے ہیں کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، توحید پر کون ہے، شرک پر
کون ہے سنت پر، کون ہے بدعت پر، کون ہے یہ فرق کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی لیے آئیے آج فرق کیجئے، آپ کی نماز سنت کے مطابق ہے یا نہیں، آپ کا زکوٰۃ سنت کے مطابق ہے یا نہیں، آپ جو خیرات کرتے ہیں یہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں، جو جہاد آپ کرتے ہیں یہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ کیسے پتہ چلے گا؟ نہ کسی امام کے ذریعے، نہ کسی بزرگ کے ذریعے، نہ کسی عالم کے ذریعے، نہ کسی پیر کے ذریعے، نہ کسی مرشد کے ذریعے، نہ کسی مولوی کے ذریعے یہ پتہ چلے گا صحیح بخاری کو اٹھا کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آپ کا نماز کیا ہے، آپ کی زکوٰۃ کیا ہے، آپ کے خیرات کیا ہے۔ یہ پتہ چلے گا جب اللہ کے رسول کی حدیثوں کو اٹھائیں گے، پڑھیں گے، سمجھ میں آ جائے گا کہ نماز مقبول کیا ہے، نماز مردود کیا ہے۔ آئیے ہماری دعوت پر غور کیجئے، جو بیان کیا اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔